أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه واذكر وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے وطہرکی اور تجھے پاک کیا ہے واصطفاکی اور تجھے چنا ہے علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم کے چننے کا ذکر 2 مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. تو 2 مرتبہ چننے کی جو بات کی ہے یہ محض تاکید کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور 2 مرتبہ چننے کے لیے بھی کہ ایک تو بچپن میں پہلی مرتبہ چنا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا اللہ تعالیٰ نے شرط قبولیت بخشا. پھر دوسری مرتبہ چنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے. یہ دونوں طرح معنی مراد ہو سکتے ہیں. وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے. جہانوں کی عورتوں پر چن لیا یہ اس دور کی عورتوں میں سے چننا مراد ہے. اس دور میں جو عورتیں تھیں ان میں سے چنا کیا. احادیث میں اسی طرح کے الفاظ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں بھی الفاظ اسی طرح کے آتے ہیں. تو یہ ایک خاص پیرائے میں اور خاص مفہوم میں یہ فضیلت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران یہ ہی کامل ہوئی ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. شرید جس طرح تمام تر کھانوں میں سے اعلیٰ ترین کھانا ہے، ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جہان کی تمام عورتوں سے افضل ترین ہیں. اسی طرح سے جامع ترمذی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ فرعون کی بیوی یہی کافی ہیں. تمام جہان کی عورتوں میں سے یہ چند عورتیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد،
اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آسیہ زوجہ فرعون، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ مختلف اعتبارات سے ان کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ یا مریم اقنتی لربی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ مسجد کی خادمہ تھی، بیت المقدس کی محراب میں رہتی تھی، مسجد میں ہی، تو اس لیے انہیں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہوا کہ نماز باجماعت ادا کریں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، غیب کی کچھ خبریں، کچھ باتیں ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب کی خبریں وحی کی ہیں۔ ان خبروں کے وحی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غیب دان ہیں۔ اللہ نے غیب دان ہونے کی نفی کی ہے قرآن مجید میں جا بجا، قل لا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، غیب دان نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن غیب کی خبریں یہ بتائیے اللہ تعالیٰ، کسی چیز کی خبر، کسی چیز کے بارے میں معلومات، یہ ایک الگ شے ہے، اور کسی چیز کا علم یہ ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جن لوگوں نے ان دونوں کے درمیان موجود فرق کو نہیں سمجھا، انہوں نے بات کو گڑبڑ کر دیا اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غیب دان، غیب جاننے والے ہیں۔ اس کی آپ سادہ سی مثال یوں سمجھیں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے سر میں درد ہو تو کون سی گولی کھانی ہے، بخار چڑھ جائے تو دوائی کون سی لینی ہے۔ یہ طب کی خبریں ہیں، علم طب کی معلومات ہیں۔ یہ معلومات رکھ کر آپ عالم الطب، حکیم، طبیب یا ڈاکٹر نہیں کہلوا سکتے، کیونکہ یہ معلومات ہے، علم نہیں۔ جس کے پاس طب کا علم ہوگا وہ طبیب یا ڈاکٹر کہلوائے گا۔ دو چار دوائیوں کے نام یاد کرنے سے بندہ طبیب نہیں بنتا۔
اور اگر جس کو 2-4 دوائیوں کے نام یاد ہوں اور وہ بن بیٹھے حکیم، تو کیا کہتے ہیں؟ نیم حکیم، عطائی حکیم، عطائی ڈاکٹر۔ علم نہیں، معلومات ہے، معلومات کی وجہ سے علم کا دعویٰ کر بیٹھا تو کیا کہا جاتا ہے؟ عطائی ڈاکٹر، عطائی حکیم۔ اور یہی حال ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان، عالم الغیب قرار دیا۔ وہ نہیں رہ سکے، آخر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ عطائی عالم الغیب ہے۔ ان سروں کے سیدھوں سے کوئی پوچھے کہ عطائی ہونا یہ کسی کی تعریف ہے کہ توہین؟ کسی کو عطائی ڈاکٹر کہو، عطائی حکیم کہو تو یہ اس کی توہین ہوتی ہے، تعریف نہیں ہوتی۔ لفظ عطائی توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے آگے سے تعویلیں کرتے ہیں کہ عطائی اللہ کی عطا کرنا، عطائی کا معنی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ پھر تو دنیا میں سارے حکیم ڈاکٹر ہی عطائی ہیں، کہا کرو عطائی ڈاکٹر صاحب، دیکھنا کیا بنتا ہے۔ اپنی بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ میں سے ہر بندے کو پتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل، روزے کے بنیادی مسائل سب کو پتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دین کی معلومات ہے نا۔ دین کی اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود آپ عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ 2-4 باتیں بندے کو پتا ہوتی ہیں، کر دیتا ہے، جب زیادہ کا مطالبہ ہوتا ہے میں کوئی عالم تھوڑا ہوں، اور ہم تو سنا کے گزارا کرتے ہیں، عالم تو نہیں ہے۔ خود اپنے عالم ہونے کی نفی کرتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ علم اور معلومات کے اندر فرق ہے، اور یہ فرق جس کو سمجھ آ گیا یہ علم غیب والا مسئلہ حل ہو گیا، اور جس کو یہ فرق سمجھ نہیں آتا وہ جہالت میں ٹانک توئیاں مارتا ہے۔ علم ایک ملکے کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ نامعلوم تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جو مریض کو طبی طور پر چیک کرے، جانچ کرے، اس کی بیماری کی تشخیص کرے، اور اس تشخیص کے نتیجے میں وہ اس کے لیے ادویات منتخب کرے، وہ ہے عالم طب، حکیم، طبیب، ڈاکٹر۔ جو سنا کے وہ لکھ کے دے دے وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکثر کام ایسے چلاتے ہیں، وہ میڈیکل ریپ والے آ کے بتا جاتے ہیں جی یہ دوائی ہے اس کام کے لیے، آپ یہ بیچو گے تو اتنے فیصد آپ کو ملے گا، وہ لکھ کے دیتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ علم ہے۔ اسی طرح دور آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، نت نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ عالم اس کو کہا جائے گا جو نت نئے پیش آنے والے مسائل کا حل قرآن سے یا نبی کے فرمان سے نکالے، تکے نہ لگائے، اپنی طرف سے قرآن کی آیت سے استدلال کرے، نبی کے فرمان سے استدلال کرے، اور مسئلے کا حل نکال کے بتائے۔ یہ ہے عالم۔ ایک عالم دین نے مسئلہ بیان کیا، وہ سن کے آگے آگے آگے، یہ علم نہیں، یہ معلومات ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ پھر غیب کی جو خبریں اللہ نے وحی کی ہیں آپ نے پڑھی نہ ساری، آگے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان خبروں کو جاننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو گئے، پھر تو ہر مسلمان جو قرآن پڑھے اس کو سمجھے عالم الغیب ہونا چاہیے۔ جو باتیں اللہ نے نبی کو بتائی ہیں نبی نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی۔ بلغ ما انزل الیک، جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آگے پہنچا دو، اور نبی نے پہنچایا۔ صحابہ نے گواہی دی ہے نا قد بلغت وادیت، آپ نے امانت ادا کر دی ہے، پیغامات الہی آپ نے پہنچا دیے۔ جو جو باتیں غیب کی اللہ نے بتائی ہیں قرآن میں آ گئی ہیں، جو قرآن میں نہیں آئی نبی کے فرمان میں آ گئی، احادیث میں آ گئی، بنی اسرائیل کے واقعات اور اس طرح دیگر چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے، وحی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ غیب دان کو تو پہلے ہی پتا ہے، پھر وحی کی کیا ضرورت، بتانے کی کیا ضرورت؟ دوسری یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اس وقت آپ ان میں موجود نہیں تھے۔ حاضر ناظر ہونے کی بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ دیگر اولیاء، صلحاء، نیک لوگ وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے، انبیاء دیگر جو ہیں وہ بھی، اور ان کے علاوہ صلحاء اور ان کے علاوہ نیک لوگ جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو قرآن ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر جانتے ہوتے، یہ زکریا علیہ السلام جانتے ہوتے، یہ بھی نبی تھے، دیگر نیک لوگ بھی جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم نے کفارت کرنی، ہم نے کرنی ہے، اگر ان کو پتا ہوتا کہ قرآن نکلنا زکریا علیہ السلام کے نام ہے، پھر ان کو جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، نہ دیگر انبیاء غیب جانتے ہیں، نہ ہی صلحاء، اتقیاء اور اولیاء غیب جانتے ہیں۔ اور اس سے شریعت کا ایک قانون بھی سمجھ آتا ہے کہ جب ایک چیز کے اندر دعویٰ کرنے والے حقدار زیادہ ہوں تو قرآن ڈال لیا جائے، قرآن اندازی کر لی جائے۔ تو قرآن اندازی کا اصول اور قانون یہ بھی شریعت کا بھی فیصلہ ہے، یعنی کہ قرے کے ذریعے جس کا نام نکلے گا وہ فیصلہ شرعی فیصلہ ہوگا، شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ کچھ لوگ جوے کو بھی پورا سمجھتے ہیں اور کچھ پورے کو جوا سمجھ لیتے ہیں، یہ ان کے فہم کا زوال ہے۔ پورا اندازی اور جوے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی بھی دلیل ہے یہ آیت۔
کہ آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے، غیب بھی آپ جانتے نہیں، پھر آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی؟ نوحیہ الیک، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وحی آنا یہ نبی کے برحق نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 بڑے بڑے مسائل ایک ہی آیت میں حل کر دیے۔ تو وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں کجی اور خرابی ہوتی ہے وہ دائیں بائیں کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تو تمام تر مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ نبی کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہو گئی اس آیت میں، دیگر انبیاء، صلحاء، اصفیاء، اولیاء کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہو گئی، نبی کی نبوت کا بھی اس بات اس آیت کے اندر ہو گیا۔ کتنے ہی مسائل ہیں جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہاں پر حل کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے اور